اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو ان کی شان کے مطابق اس کا معنی ہوگا، لیکن دنائی، حکمت، اصلی معنی اس کے اندر ہر جگہ موجود رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکیم ہیں، آپ حکمت سکھاتے ہیں، آپ کی یہ شان خاص جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم، اب قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیات کو محکم کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، قرآن نے خود کہا، سورہ ہود کی وہ جو آیت، کتاب احکمت آیاتہ، ہاں یہاں وہ ایک بحث ہوتی ہے اصول تفسیر کے اعتبار سے، محکمات اور متشابہات، میں وہ نہیں عرض کر رہا اس وقت، وہ میں اس کے بارے میں بیان عرض نہیں کر رہا، صرف میں اس کا نا چھوٹا اس کے پیسز بتا رہا ہوں۔ متشابہات کیا ہیں، محکمات کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ اہل علم تو اس سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیٹی بیٹیوں کو کسی وقت میں آسان سے لفظوں میں جو بچوں کی ضرورت ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اب جو قرآن کریم ہے، قرآن حکیم میرے وہ قرآن کریم بھی ہے، اچھا قرآن حکیم یہ بھی اس میں اسی سے لفظ نکلا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کی باتیں، قرآن دانائی کی باتیں بتاتا ہے، قرآن انسان کو اس کی حدیں بتاتا ہے کہ یہاں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں پر اس سے آگے کراس کرو گے تو تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ چونکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ انسان کو اس کی حد بتا کر ریڈ لائٹ کراس کرنے سے اس کو روکتی ہیں، اور وہ دنائی کے طریقے سے روکتی ہیں۔ دیکھیں یہ وارننگ ہے، یہاں جل جاؤ گے، گر جاؤ گے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس سٹائل اسلوب سے قرآن کی آیتیں روکتی ہیں اور اس کے نفع نقصان کو بتاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اسماء میں سے ایک اس کا نام رکھا ہے قرآن کریم۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حافظ سیوطی کی شاید میں الاتقان کے وہ جو انہوں نے قرآن کریم کے نام ذکر کیا ہے کہ قرآن کے کیا نام ہے، مجھے شاید میں کوئی اپ ڈاؤن نہ کر دوں، 50 کے یا 40 کے قریب انہوں نے قرآن کے نام جمع کیا ہے، لیکن جو حافظ سیوطی نے جمع کیے ہیں وہ اختصار ہے، ویسے اس سے بہت زیادہ قرآن کریم کی صفات اور اس کے نام اور بھی ہیں۔ حکمت کی باتیں، حقائق اور معرفت تک جو ہے نا وہ قرآن لے جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے قرآن، یہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی اوکمت، اس کا ایک مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو روک دینا، جب کوئی کسی کو روک دیا جائے تو وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، اس کے لیے اٹل ہے۔ مثلا چاند ستاروں کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر فرما دیے کہ تمہاری رفتار 15 میل فی گھنٹہ، میں ویسے جوک 15 میل فی گھنٹہ ہے، اب وہ 15.25 میل نہیں ہو سکتی، وہ وہی رہے گی ستاروں کی رفتار، یہ ہے۔ تو کسی جگہ کو اٹل کر دینا، اس کو جامد کر دینا کہ وہ وہیں رہے، آگے نہ ہلے جلے، اس کو روک دینا وہاں پر۔ یہ روک دینا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابن منظور افریقی نے بہت یہاں طواف کرائے ہیں لوگوں کو کہ اصل معنی وہیں رہتا ہے اس کا، اس لیے مجھے بھی تھوڑی سی نا وہ ہو رہی ہے۔ ابن فارس تو مختصر بات کر دیتے ہیں لیکن دوسرے طرح گھماتے ہیں، اور وہ بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ اصل معنی اسی کا وہیں رہتا ہے، وہ اٹل ہے۔ اب قرآن حکیم کو جو قرآن حکیم کو جو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دنائی کی باتیں، حدیں مقرر کرنا، اور جو باتیں اس نے بتا دی ہیں، جو پرنسپل اس نے بتا دیے ہیں، وہ ایسے اٹل ہیں، ایسے جامد ہیں، ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہ نہ ادھر ادھر خود ہلیں گے، نہ ان کی حقیقتوں کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ہلا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی موو کر سکتا ہے۔ جس طرح سے قرآن نے بتایا ہے، کائنات نے اسی طرح چلنا ہے، وہیں رہنا ہے، اور جو کچھ قرآن نے بتایا ہے چونکہ وہ اٹل حقیقتیں ہیں، فائنلائز ہیں، ان کے اندر کوئی چینجنگ کا چانس نہیں ہے، اس لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام قرآن حکیم ہے۔ قرآن کے جو پرنسپل جو اس نے بتا دیے ہیں، میں وہ استثنائی صورتوں میں کبھی کوئی اجتہادی فقہی مسئلے ہوں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں وہ توحید، رسالت، آخرت اور تخلیق کائنات اور کائنات کا چلنا اور اس کی کبریائی، وہ جو باتیں ہیں عالم تکوینی کی جو باتیں ہیں وہ اٹل ہیں، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، الا ہاں کبھی کوئی استثنائی صورت ظہور قدرت کے لیے ہو تو وہ ایک لاکھوں سالوں میں ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، چونکہ اس کے معنی میں ایک لگام کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اب لگام کے معنی میں ایک بات آتی ہے کہ اس کو گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، قابو میں رکھا جاتا ہے، لگام کھینچی، اس کی مجال نہیں کہ آگے پیچھے جو ہے نا جائے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے، وہ لکھتے ہیں ابن فارس نے بھی اور ابن منظر، وہ میں نے لفظ پہلے لکھا تھا، احکم الفرسا، گھوڑے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ سرکش نہ ہو جائے، وہ قابو میں رہے،
اس کی مجال نہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے. اگر احکام الفرض کو عرب جانتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے اور وہ اس بات سے آگاہ تھے، ان کی وہ زبان تھی کہ اس کا مطلب ہے سوار اکیلا سوار 5-6 بندے مل کے اس کے اوپر بیٹھ کے نہیں اس کی کھینچتے تھے، ایک ہی بندہ کھینچتا تھا. واہ 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 واہ، کیا کیا الفاظ آئے ہیں، کیا کیا وحدانیت کی طرف اشارے ہوئے ہیں. اور اس نے وہ کر لیا، کنٹرول اس کو کر لیا، ادھر ادھر نہیں، سرکشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں بندہ اناڑی ہو تو پھر اور بات ہے، پھر وہ احکام الفرض میں نہیں آئے گا. یہاں فرمایا گیا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ جو میں نے آج پڑھی ہے، واہ، اس کا اتنا قابو، اتنا کنٹرول عالم تخلیق میں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، عالم خلود میں، جہاں بھی ہو وہ تکوینی لگامیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں. کوئی چیز ادھر ادھر ہل جل نہیں سکتی، اٹل ہے، اسی طرح رہے گی جیسے اس نے سسٹمائز کر دیا ہے. اور پھر جس نے اس بات کو بیان کیا ہے کتاب نے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، قرآن حکیم، اس کا نام ہے قرآن حکیم، کیونکہ اس نے وہ اٹل حقیقتیں بتا دی ہیں. اس معنی میں قرآن کی ساری آیتیں محکمات ہوتی ہیں. کیوں؟ جو انہوں نے بتا دیا وہ ٹل فائنل تکوینی، اور انہوں نے روک دیا حدود، ریڈ لائٹ، حکمت دنائی کی باتیں بتا دی.